آج میں قیامت تک کے لیے اس ویڈیو میں ایک چیلنج دے رہا ہوں. دنیا کا کوئی عالم دین زندہ مردہ پرانوں میں سے نیوں میں سے یا جو میرے مرنے کے بعد آئیں گے ان سب کے لیے کوئی ایک بندہ مجھے قرآن پہ سچا حلف اٹھا کے یہ کہہ دے کہ میرے جاننے والوں اور میرے رشتہ داروں میں کوئی بھی نہیں جو انجینئر سے متاثر ہو. ہائے ہائے ہائے, جس دن ایسا ہو گیا نا میرے اسٹوڈنٹس اس وقت بھی میرا یوٹیوب چینل ڈیلیٹ کر دیں گے. میری زندگی میں کرو میں یوٹیوب چینل ہی ڈیلیٹ کر دوں گا, ویڈیوز نہیں پورا چینل, ٹائم قیامت تک جائے. یہ چیلنج کر کے کیا بتا رہا ہے کہ میری شہرت بڑھ گئی ہے, یعنی یہ فخر کر رہا ہے, گھمنڈ کر رہا ہے کہ جناب اتنا میں مشہور ہو گیا ہوں کہ آپ کے جاننے والے میں سے کوئی نہ کوئی مجھے جانتا ہوگا. بھائی اس طرح تو شیطان کو سارے بندے جانتے ہیں. یہ طریقہ کار قادیانیوں کا تھا. آپ اکثر دیکھیں گے اس کے نعرے, اس کی باتیں قادیانیوں سے ملتی جلتی ہیں. قادیانی کہتے تھے کہ ہماری دعوت ہر گھر میں پہنچ گئی ہے. اب اس نے کہنا شروع کر دیا کہ جناب علی میری گھر ہر تک پہنچ گئی ہے, تمہارے گھروں میں گھس گیا انجینئر. اس طرح کی بدتمیزی اور بد اخلاقی, کتابوں کا خدا. اور تو اب یہ باتیں ساری مرزا جہلوی نے قادیانیوں سے لی ہیں. ہاں یہ ذرا آپ دیکھ لیں. بابوں کا خدا اور کتابوں کا خدا اور. سیانے کہتے ہیں کہ نقل کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے. مرزا صاحب, میری اس ویڈیو سے آپ کی اور آپ کے اسٹوڈنٹس کی چیخیں نکلنے والی ہیں. سب کو پتا ہے کہ یہ نعرہ کہاں سے کاپی کیا گیا ہے. یہ نعرہ آپ کے بڑے بزرگ مرزا غلام دجال جو تھا, اس نے 1917 میں الفضل اخبار میں یہ لکھا تھا. مسلمانوں کو وہ کہتا تھا ان کا اسلام اور ہے ہمارا اسلام اور, ان کا خدا اور ہے ہمارا خدا اور. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے, نوجوان اس کو جواب دے رہے ہیں. اس کی جہالتوں کو کس طرح لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. کتنا بڑا جاہل اور کمینہ آدمی ہے. اس نے پہلے چیلنج کیا تھا کہ مبارک ثانی کیس جو ہے نا وہ واپس نہیں ہوگا. اس سے پہلے ایک اور میں بات آپ کو بتا دوں, اس نے ہم پر کیس ڈالا جب اس پر حملہ ہونے والا تھا. پتہ نہیں اس کا ڈرامہ تھا کہ لڑکے کو پکڑا گیا تو اس نے کتاب میں ریوالور رکھا ہوا تھا. تو میرا نام, مفتی راشد صاحب کا نام, مفتی مبشر صاحب کا نام, مفتی مشاہد صاحب کا نام, کہ جناب یہ جو مفتیان کرام ہیں انہوں نے اس لڑکے کو تیار کیا ہے اور وہ اس کو فنڈ دیتے ہیں اور یہ مجھے مارنے کے لیے آیا ہے. اتنا کمینہ جھوٹا آدمی. ہم اس کو فنڈ دیں گے لڑکے کو, تم اس کو جا کے مارو. ہم تو عوام کو بتاتے ہیں بھائی ہم ان کو علمی جواب دے رہے ہیں, مارنے کی ضرورت نہیں ہے, خود اپنی موت مرے گا. تو مجھ پر بھی کیس کیا گیا. مجھے ایس پی نے بلایا, میں گیا وہاں. تو میرے دوستوں میں سے ایک دوست ہے جس کی شادی جہلم میں ہوئی ہے. تو میں نے اس کو بتایا تو اس نے اپنے سالے کو بتا دیا کہ مفتی صاحب آ رہے ہیں. تو میں وہاں پہنچا تو مجھے لینے کے لیے آیا اس کا سالہ اور اس کا ایک اور دوست. تو میں نے انہیں بتایا کہ یہ مرزا جہلمی نے مجھ پر جو پرچہ کرایا ہے. تو اس کا جو سالہ تھا میرے دوست کا, اس کا جو ساتھ میں دوست تھا اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مرزا جہلمی بھی کوئی شے ہے. اسے جہلم میں رہتے ہو کہتا میں نہیں جانتا مرزا جہلمی کو. یہ اس کی اوقات ہے, کتے والی اوقات نہیں اس کی. اور فخر دیکھیں. تو اس نے یہ چیلنج کیا تھا کہ مبارک ثانی کیس ریورس کر کے دکھائیں, داڑھی پہ ہاتھ رکھ کے, علماء کو برا بلا کہنا کہ یہ جناب علی ریورس نہیں ہونا. یعنی داڑھی پہ ہاتھ رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ اگر ریورس ہوا تو جناب علی میں داڑھی منہ ڈالوں گا. یہ اس کا چیلنج تھا. وہ ذرا آپ دیکھ لیں. باقی یہ جو بھی حالیہ فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا, تو اس کے اوپر ملک گیر احتجاج کی اناؤنسمنٹ کی ہے مختلف مکاتب فکر نے, اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اس فیصلے کو ریورس کروائیں گے. تو میں نے اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیر کے کہا تھا کہ اب تم نے اس بات کے اوپر قائم رہنا ہے اور یہ کر کے دکھانا ہے. ادروائز اگر تم پیچھے ہٹ گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ صرف چندے کھانے میں شیر ہو. رہا ہمارا موقف تو میں وہ اس وقت رکھوں گا جب یہ لوہا گرم ہوگا. یہ سب کے سب علماء کرام جب یہ دھرنے کے لیے پہنچے ہوں گے نا. باقی میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلنا ان سے. ڈیسیژن میں جو قاضی فائزہ صاحب نے لکھ دیا ہے وہی فائنل رہے گا, کیونکہ ریویو پٹیشن میں بھی فیصلہ ہو چکا ہے. رہا اس فیصلے میں ہماری کیا ریزرویشن ہے وہ انشاءاللہ ہم رکھیں گے. میری ریزرویشن وہ نہیں ہے جو ان علماء کی ہے. یعنی میری وہ رائے نہیں ہے جو علماء کی رائے ہے. علماء کی رائے کیا ہے کہ مبارک ثانی کیس میں یہ ہوا ہے کہ قادیانیوں کو یہ اجازت ملی ہے کہ آپ گھر میں تبلیغ کر سکتے ہیں. تو کہتا میری رائے نہیں ہے یہ جو علماء کی, میری الگ رائے ہوگی. یعنی اس کی رائے ہے کہ گھر میں وہ تبلیغ کر سکتے ہیں. حالانکہ 298 بی اور سی قانون جو ہے وہ کیا بتاتا ہے کہ شاعر اسلام یہ استعمال نہیں کر سکتے, یہ مسلمان اپنے آپ کو نہیں کہلا سکتے, یہ تبلیغ نہیں کر سکتے.
تو سپریم کورٹ نے بعد میں کہا یہ کر سکتے ہیں، تو علماء نے احتجاج کیا کہ یہ نہیں کر سکتے، سارے قوانین بتائے دکھائے، تب وہ ریورس ہو گیا کہ ہاں بالکل آپ صحیح ہیں اور یہ گھر میں بھی تبلیغ نہیں کر سکتے۔ یہ کہتا ہے کر سکتے، یعنی میرا جو ہے وہ میری رائے ان سے مختلف ہے، اور جب لوہا گرم ہوگا پھر میں بتاؤں گا کیا ہے۔ اور داڑھی پہ ہاتھ رکھ رہا ہے کہ مولوی کر کے دکھاؤ۔ اب مولوی نے کر دیا، ریورس ہو گیا۔ اب تیری داڑھی کا کیا بنا مرزا جی؟ ذلیل ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب تیرا وعدہ کیا ہوا؟ کب وعدہ وفا ہوگا؟ یہ چیلنج آپ نے جو کیا تھا، داڑھی پہ ہاتھ رکھ کے چیلنج کیا تھا کہ ریورس نہیں ہوگا، ہو گیا ریورس۔ اب تیری داڑھی کا کیا بنے گا؟ ہم تو نہیں کہیں گے کہ تم داڑھی منڈا لو، لیکن تو نے چیلنج کیا ہے، اب چیلنج کا کیا ہوا؟ ذلیل و رسوا ہوا۔ یہ ذلیل و رسوا ہوتا رہتا ہے۔